بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی پیارے پاکستان، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو آج جو ہے جلدی جلدی کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ خوشخبریاں بھی ہیں، کچھ بیڈ نیوز بھی ہیں۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میاں حسن اورنگزیب صاحب جو کہ جسٹس ہیں ہائی کورٹ اسلام کے، تو انہوں نے جو ہے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اسٹے دے دیا ہے عمران خان کا سائفر کیس میں، جو کہ اب مڈ جنوری تک رہے گا۔ یعنی ایسا کیس جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جس کے اندر سوائے کمپنی کے اپنے ننگے ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور بلکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے پہلی دفعہ اس وزیر اعظم نے ایک بہادر لیڈر نے اپنی قوم کے ساتھ کیا گیا حلف جو ہے اس کی پاسداری کی ہے۔ تو یہ کسی بھی عدالت میں اس کو رکھ دیں تو یہ کیس اڑ جائے گا۔ اس کے اوپر آپ یہ بات نہ کریں کہ جی یہ کوئی وہاں پہ ایسے چل رہا جو وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب، ان کی بات اگر نہ کی جائے تو میرا خیال میں تشنگی رہ جائے گی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب سے جب وہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرائل ہے یہ بڑا فیئر ہو رہا ہے، بلکہ ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے صحافیوں نے اس شخص کے منہ پر اس کا جھوٹ پکڑا اور کہا کہ ہمیں تو اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو یہ شخص کے بارے میں جو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی ہے تو یہ جناب ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی کھوتا جو ہے اس کو آپ جتنی مرضی اس کے اوپر کتابیں لا دیں، وہ جب کرے گا تو وہ آپ کو ٹانگ ہی مارے گا۔ تو یہاں پہ کھوتوں کے اوپر جو کتابیں لاد کر پڑھانے کا مقصد ہے، ایک تو وہ ہمارے لیے ایک عذاب بنے ہوئے لوگ، جس کی ایک مثال جو ہے وہ رستو صاحب ہیں نون لیگ کے، وہ بھی چلے جاتے ہیں بعض اوقات ان کے دل کے اندر آتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ شاید جو ہے نا وہ جوش خطابت جب نکلتا ہے تو وہ جناب امریکہ جا کے امریکن کمیونٹی سے جو ہے اپنی بے عزتی کروا لیتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کا کانفیڈنس لیول کون بڑھا رہا ہے؟ یہ چودھری نظام دین، جس کو بہت خوبصورت نام دیا ہے شہباز گل صاحب نے کہ چودھری نظام دین ہار گیا ہے۔ تو چودھری نظام، اور میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم یہ میچ ہار چکے ہو، مان لو کہ تم یہ میچ ہار چکے ہو۔ تو یہ میچ جناب آپ ہار چکے ہیں صرف یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی یا کوئی ڈیل مل جائے یا ڈیل ہو جائے ہمارے ساتھ، تو وہ ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فستائیت کا کھیل تو اپنے عروج پر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں بیٹیوں کی، بہوؤں کی، حتیٰ کہ اقبال کی بہو تک کی عزت کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو کل سے بات ہم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی خبر کی پہلی بات تو یہ ہے کہ تذلیل کی گئی 2 دفعہ کے الیکٹڈ جو ہے اپنا وزیر خارجہ کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور دوسرا جو انہوں نے آج مجسٹریٹ کے سامنے ایک اتنے ہائی رینک کا بندہ اور اس کے ساتھ جس کا ماضی اور حال صاف شفاف ہو، انہوں نے اپنے اصولوں پر جو ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا اپنے ملک کے لیے، اور ایسے شخص کو ایک پولیس کا 2 ٹکے کا جو ہے انسپیکٹر جو ہے جمال، یہ نام اب یاد رکھیں، ایک جمال اور دوسرا اشفاق چیمہ، انہوں نے جناب گھونسے مارے، لاتیں ماری، اور یہ اشفاق چیمہ گالیاں دیتا رہا۔ ان کو اتنی کرج کس نے دی ہے؟ ہم اور سب سے زیادہ جو جس کو کہتے ہیں چپیڑ پڑنا، وہ پنجابی کے اوپر، میں خود پنجابی ہوں لیکن میں معذرت خواہ ہوں جناب خدیجہ شاہ سے، بلوچستان والوں سے، کہ خدیجہ شاہ کو جو ہے انصاف اگر ملا ہے تو وہ بلوچستان کی جوڈیشری نے دیا ہے، جو کہ پنجاب کی جوڈیشری اپنی بیٹی کو انصاف دینے میں ناکام رہی تھی، اس کو بری کر دیا گیا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی کیس میں جناب اس کو پھر سے اٹھا کے جو لوگ ہیں جو پنجاب کے اوپر ڈال دیں گے، اور پھر کیونکہ انہوں نے ایک منافقت پھیلائی ہوئی ہے، منافرت پھیلائی ہوئی ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی جو ہے قومیت کے نام پہ، قائد کے یہ فرمان کو بھول جاتے ہیں، یہ نبی پاک کے فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ ذاتیں، یہ تمام چیزیں جب آپ کلمہ پڑھ لیتے تو آپ ایک قوم کے فرد ہو جاتے ہیں۔ اقبال کی بات کہ جہاں تک جو ہے باؤنڈریز ہی نہیں ہوتی، جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ سارے ایک قوم ہو جاتے ہیں، ایک ملت بن جاتا ہے، ایک ملک بن جاتا ہے۔ یہ وطنیت کی بنیاد جو ہے یہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں ہوتی ہے، یہ مغرب میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں پہ لوگوں کو اسائلم بھی دیے جا رہے ہیں، وہ گیمز ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اس کو آج جو ہے وال سٹریٹ جرنل نے جو ہے وہ ایک سٹوری وہ لکھا ہے بلکہ عمران خان کے بارے میں جناب، کہ جی عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کی معیشت کو نہیں اٹھا سکتے۔
یعنی ہم جرنل کوئی جرنل ان کا جو چھپتا ہے وہ ہمیں بتائیں گے لکھ کر جناب وہ تھنک ٹینک، اور یہ وہ کہہ لیں شیطان کے پیروکار ہیں جن کی وجہ سے آج اسرائیل میں یہ پرابلم چل رہے ہیں، اسرائیل کے میں فلسطینیوں کے لیے زندگی گزارنا محال ہوا ہے، اس کے پیچھے اسی کی نسل جو ہے پچھلی اس کا ہاتھ ہے۔ اور یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان جبکہ آن دا ریکڈ ہے کہ سب سے زیادہ ترقی اگر پاکستانی قوم یا پاکستانی ملک کر رہا تھا اور غربت ختم ہوئی تھی، اور کرونا جیسی وبا کے اندر وہ صرف عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کمپنی کی واردات ہے وہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز اور اب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے ججز کے اوپر حملے کیے جائیں، اور یہاں تک کہ جو ٹویٹس آپ پڑھیں جہاں جرنیلوں کو ہمارے جو ہے ایک گالی دی جائے کسی ایک بچے کی اور اس کے فالورز بھی نہ ہوں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہاں بغیرت کوئی پی ایم ایل این کے جو ہے اکاؤنٹ سے جو ہے جج حسن گل کو جو ہے گل حسن اورنگزیب کو گالی دے کر جو بات کر رہا ہے کہ یعنی کہ ان کے لیے اگر فیصلہ آ جائے جو فسطائیت کے اوپر، حالانکہ یہ گل اورنگزیب صاحب وہی ہیں جنہوں نے ضمانت دی تھی ان کو، مریم نواز کو، اس کے خاوند کو، نواز شریف صاحب کو، بلکہ ان پر بھی ایک داغ لگانے کی کوشش کی تھی انہیں، یعنی اس وقت جو ہے، حالانکہ میں نے کل کے ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ یہ دبانگ قسم کے ججز ہیں، انشاءاللہ فیصلہ بہتر آئے گا، اور وہی ہوا۔ ہاں ان کو جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ ایک اچھے خاصے شریف شخص کو اٹھا کر، جیسے آپ نے محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیا کہ ان کو لاتے ہیں اور گھونسے مارے گئے، اسی طرح عمران خان کو کالر سے پکڑ کر لے جایا گیا، تو یہ پاکستانی قوم اس کو بھلانے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ اب جو ہے جناب ایک کرونا کا ڈرامہ آ رہا ہے کہ کرونا یعنی کہ پنجاب حکومت کو خطرہ ہے، یعنی اپنے وزیر اعظم صاحب کے پنجاب میں کرونا کی وبا پھیلی، کرونا نہیں ہے جناب، یہ رونا ہے، یہ کاف ہٹا دیں، یہ آپ کا رونا چل رہا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے الیکشن کو ملتوی کر دیں، وہ کرونا ہو، اور وہ جو ہے ہم یہ کہہ دیں سیکیورٹی کے نام پہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں۔ اسرائیل جنگ میں ہے، جو جس کو ہم آج تک دشمن کہہ رہے ہیں، ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے۔ وہاں پہ انٹیل کمپنی جو ہے وہ 25 جو ہے بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی باہر فلسطین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ، اور یہاں جناب ان کی اندرونی سازشیں، کاکر جیسے لوگوں کو جس کے بیٹے کا اور جس کا اپنا جو ہے کیس انہوں نے معاف کیا، شہباز شریف اور جتنے تھے ان کو جناب انہوں نے نیب سے جو ہے وہ ترامیم کروا کے ان پر سے کیس ہٹائے گئے، وہ اشتہاری جس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا اس کو پروٹوکول دے کے لایا گیا، اور وہ شخص جس نے اپنے حلف کی پوری پاسداری کی وہ جیل میں پڑا ہے۔ دوسرا شخص جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان کے فیصلے صرف پاکستان میں ہوں گے، کوئی واشنگٹن میں، امریکہ میں، کسی اور ملک میں جو ہے فیصلہ پاکستان کا نہیں ہوگا، اسی کی جو شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ ججز سوری کہہ رہا ہوں، یہ جو پولیس والے ہنس رہے تھے، ان کے نام آپ نے یاد رکھنے، اور اس دفعہ ہم نے ان کو معاف نہیں کرنے دینا۔ یہ کہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر تھے، اوپر ایک اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اس کو بھی جواب دہ ہونا بیٹھا ہے۔ اگر آج ہم ملک چھوڑ کر بھی باہر جا کر جاب کر رہے ہیں، ہم جو ہے یہاں 18ویں اسکیل سے ریزائن دے چکے ہیں، اس لیے کہ یہ سسٹم ہمارے لیے، ہمارے ضمیر کو گوارا نہیں ہے، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ جواب دینے والے کہ جی اوپر سے آرڈر تھے؟ یعنی تم نے اوپر والے آرڈرز لے کر ذرا اپنے گھر کی بہنوں کو، بیٹیوں کو اٹھاؤ نا، پھر ہم دیکھیں گے تم کتنے آرڈر مانتے ہو، اور تمہیں کسی صورت یہ قوم معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا۔ پہلے تو ووٹ سے لیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ جو یہ رونا انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ اور اوپر سے ایک اور خبر آخر پہ دیتا جاؤں کہ اپنے جناب مولانا ڈیزل صاحب، اور ان کو مولانا تو کہنا، یہ موللہ ہیں، یہ موللہ جو ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اٹھائے جا رہے ہیں لوگ جو پی ٹی آئی کے، یہ ان کو مقبول کرنے کے لیے، ان پر فسطائیت کا کھیل ان کو مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کے گھر سے ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ہم رکھیں گے بھی عزت کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مقبولیت میں، پاپولیرٹی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پوری نظر رکھیں، اور بالکل جو ہے کسی کو ایک انچ یا ایک لمحے کا موقع نہ دے کہ آپ کے ملک پر قابض ہو سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔